اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 7 and 8۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انسان کو ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ ہے امتحان۔ انسان کو اللہ جو ہے ہر قسم کے اسباب مہیا کر کے، ماحول مہیا کر کے، وہ جو ہے ایک ایگزامینیشن سینٹر میں رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ ابدی جو زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے کام کرے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو جو ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں اس کو دیتا ہے، اور انسان کو اپنے اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ میں شیطان جو ہے برے اعمال کو بھی اچھے کر کے بتاتا ہے۔ یعنی اصل چیز یہاں پر انسان کو سمجھنا ہے کہ جو پیغمبر اللہ ہمیں بھیجتا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم ہو، نوح علیہ السلام، یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کئی پروفٹس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا۔ اور دوسری طرف شیطان ہے جو کہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، اور قیامت تک جتنے بھی شخص آئیں گے اس کا دشمن ہے۔ اور اللہ نے بھی اس امتحان گاہ میں آگاہ کر دیا کہ تمہارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور یہ شیطان تمہیں جو ہے بہکائے گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ تو تب جو ہے پیغمبر کے ذریعے سے اللہ آپ کو صحیح میسیج بھی دیتا رہے گا کہ آپ پھر واپس ٹریک میں آ جائیں۔ اب جیت کس کی ہوتی ہے؟ اب انسان جو ہے دنیا کی محبت میں، دنیا کے مزے میں مگن ہو گیا تو وہ آٹومیٹکلی شیطان کے بتائے ہوئے راستے میں چل پڑے گا، جو کہ اس کا جو راستہ صرف یہ دنیا تک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں لا کے چھوڑے گی۔ مگر جو پیغمبر کا جو راستہ ہے وہ اس دنیا کے اندر تھوڑا سا عمل کرنے میں ڈیفیکلٹی ہے، اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، شیطان سے بچنا پڑے گا، حلال کی روزی کھانا پڑے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص جو ہے پیغمبروں کی باتوں کو مانتا ہے تو اس کے بعد کی جو ابدی زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے جنت جو ہے عطا کرے گا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہر قسم کے پیغمبروں سے عہد لیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس اللہ کی جو دعوت ہے مکمل طور پر پہنچا دینا ہے، اور وہ جو پیغمبر تھے اللہ کے عہد کو جو ہے پورا کیا۔ اب انسان کے ساتھ پیغمبر عہد لیتا ہے کہ میں جو باتیں آپ کو بتاؤں گا اللہ کی طرف سے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے عہد سے پھر جاتا ہے۔ کئی مرتبہ خود وہ پیغمبر جو ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ تم شرک نہ کرو، انسان بعد میں چل کے اسی پیغمبر کو محبت میں غلو ہو کے شرک کرا دیتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی پیغمبر کے فادر کا نام نہیں لیا، جیسا نوح علیہ السلام کو اللہ نے بولا نوح، ابراہیم، موسیٰ، مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ ہر کوئی جو ہے عرب کے اندر بیٹے کو جو ہے باپ، جو بیٹا ہوتا ہے اس کا ساتھ باپ کا نام کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ مگر جو ابراہیم جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے باپ سے پیدا نہیں ہوئے، صرف مریم علیہ السلام ان کی ماں سے پیدا ہوئے ایک معجزانہ طور پر۔ تو جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائے گا وہ کہے گا کہ یہ ابن مریم ہے، کیونکہ بہت سے جو لوگ جس کو ہم نصارہ کہتے ہیں یا کرسچنز کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بات کی تردید کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے یہاں پر خاص جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو وہ کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا جو عہد لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، اس سے پھیر جاتے ہیں اور اسے سے شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ ان کی سچائی کے بارے میں جو ہے کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ جیسا لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں خود وہ اللہ ہے، تو کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، یہ میری مجال کیسے کہ میں یہ بات کہوں، یہ تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے میرے جانے کے بعد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو رہ کے ڈکلیئر کر دیں گے کہ انہوں نے یہ بات بالکل نہیں کہی۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ منکروں کے لیے اس نے دردناک عذاب کر کے تیار کر کے رکھا ہے، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمیشہ وہ جو حرکت اور جو عمل کرتے تھے اس کے لیے جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔